بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش نصیب مسلمان جب حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ایک بہت اہم مرحلہ درپیش ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ کیا سامان ساتھ لے کر جانا ہے اور کیا سامان ساتھ لے کر نہیں جانا۔ حج و عمرہ کا سفر کیونکہ ہوائی جہاز کے ذریعے ہوتا ہے اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ وزن کا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے وزن کے اندر رہتے ہوئے ضروری سامان لے کر جانا ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ نا تجربہ ہونے کی وجہ سے ہم غیر ضروری چیزیں ساتھ لے جاتے ہیں، اپنا وزن بھی بڑھاتے ہیں اور وہ چیزیں بھی ہمارے کام نہیں آتی۔ آج ہم نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ ضروری سامان کی ایک لسٹ بنائی ہے کہ یہ سامان اس مبارک سفر میں ہمارے کام آتا ہے، یہ سامان اگر ہم اپنے ساتھ لے جائیں تو یہ کافی ہے۔ اس میں سب سے پہلے قرآن پاک، وہاں پر جو قرآن پاک ہیں وہ اکثر قرآن پاک ایسے رسم الخط میں لکھے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے پڑھنے میں نہیں آتے، تو اس لیے آپ جو قرآن پاک ریگولر پڑھتے ہیں یہی قرآن پاک اپنے ساتھ لے جائیں، یہ بھی وہاں سے برکتیں لے آئے گا۔ قرآن پاک اپنے ساتھ لے کر جائیں، اس میں بڑی آسانی رہے گی۔ مکہ مدینے کی زیارات اور مقامات کی عظمت کے متعلق اسلامی کتابیں کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے کر جائیں، آپ کے عشق میں اضافہ ہوگا۔ ڈائری قلم ضرور ساتھ لے کر جائیں، اپنی یادداشتیں لکھیں۔ تسبیح، طواف تسبیح، کاؤنٹر، یہ چیزیں ضرور ساتھ لے کر جائیں۔ مسواک، ٹوتھ برش، پیسٹ، یہ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ ٹوپی، 2 ٹوپیاں اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ جائے نماز سفری، بالکل لائٹ ویٹ جائے نماز ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ احرام کی چادریں، ہر حاجی نے عمرے پر جا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے تو وہ 2 احرام لے گا۔ ایک احرام میں 2 چادریں ہوتی ہیں تو اس طرح اس کی 4 چادریں ہو جائیں گی۔ ایک احرام یعنی 2 چادریں وہ لٹھے کی لیں اور 2 چادریں وہ تولیے کی لیں، ان کو دھلوا لیں، یہ نرم ہو جائیں، یہ چادریں اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ احرام بیلٹ 2 لے کر جائیں، خدا نہ خواستہ اگر ایک احرام بیلٹ خراب ہو جائے تو ایکسٹرا آپ کے پاس احرام بیلٹ ضرور موجود ہو۔ احرام سینڈل، ہوائی چپل، یہ 2 لے کر جائیں۔ اچھا، یہ احرام کی چادریں، جائے نماز، ٹوپی، احرام بیلٹ، احرام سینڈل، شو بیگ، یہ سامان آپ نے اپنے دستی بیگ میں رکھنا ہے۔ جو بیگ آپ اپنے ساتھ ہوائی جہاز میں لے کر جائیں گے اس میں یہ چیزیں رکھنی ہیں۔ احرام سوپ، باتھ سوپ، یہ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ عطر، پرفیوم، باڈی سپرے، یہ اپنے ساتھ لازمی لے کر جائیں، اور جب احرام کی چادریں باندھیں تو نیت کرنے سے پہلے باڈی سپرے لگائیں، عطر لگائیں، پرفیوم لگائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ چیزیں آپ نے ہینڈ بیگ میں نہیں رکھنی، یہ چیزیں آپ نے اپنے بڑے والے بیگ میں رکھنی ہیں۔ موبائل فون لازمی 2 لے کر جائیں، ایک ٹچ موبائل فون ہو، اسمارٹ فون ہو، بہتر یہ ہے کہ دونوں ہی اسمارٹ فون ہو، ورنہ دوسرا سادہ مینول بٹنوں والا فون ہو۔ ایک اسمارٹ فون ہو، ایک بٹنوں والا فون لازمی ہو۔ خدا نہ خواستہ، یہ میرا اپنا تجربہ ہے، اگر یہ موبائل فون سفر میں خراب ہو گیا، بالکل بند ہو گیا، ایک ایسا بھی سفر ہوا کہ موبائل فون ہی بند ہو گیا، تو آپ کے پاس بیک اپ، ہر چیز کا بیک اپ ضرور ہونا چاہیے۔ چارجر، پاور کیبل 2 اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ پاور بینک ضرور لے کر جائیں۔ ہینڈ فری آپ اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں۔ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، تو آپ موبائل فون پر تلاوت سنتے رہیں، نعتیں سنتے رہیں، بجائے یہ کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں سنیں، شور شرابے میں آپ تلاوت سنتے رہیں، سب سے بہترین وقت گزاریں۔ 3 پن سوئچ، وہاں پر جو ساکٹیں ہیں وہ 3 پن سوئچ والی ساکٹیں ہیں، تو 3 پن سوئچ اور اس کے ساتھ کیبل، ایکسٹینشن لیڈ اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں۔ نظر کا چشمہ، اگر آپ کو چشمہ لگا ہوا ہے تو 2 چشمے لے کر جائیں، ایک پہنے، ایک ایکسٹرا لے کر جائیں۔ آپ نے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرنی ہے تو چشمہ آپ کے پاس بیک اپ ہونا چاہیے۔ سن گلاسز، کالا چشمہ، کالی عینک ضرور ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ مطاف میں
یہ جس طرح آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، مطاف میں سفید ماربل لگا ہوتا ہے، اور وہاں پر جب دھوپ پڑتی ہے تو وہ ماربل چمکتا ہے، اس لیے آپ کے پاس اگر کالا چشمہ ہوگا تو طواف کرنے میں آسانی رہے گی۔ ٹاول اپنے ساتھ لے کر جائیں، ٹریول آئرن استری ضرور لے کر جائیں، ازار بندانی، ناڑا پونی، جرابیں، بہتر یہ ہے کہ موزے اپنے پاس ساتھ لے کر جائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ٹیشو پیپر کا ڈبہ، سرف کے چھوٹے پیکٹ، کم از کم 6 عدد سرف کے چھوٹے پیکٹ آپ اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں، کم از کم 6-7 سوٹ اپنے ساتھ لے کر جائیں، کپڑے سکھانے کے لیے نائلون کی رسی اور چونٹیاں، یعنی کپڑے، کیونکہ وہاں پر ہر ہوٹل کی چھت پر وہاں پر واشنگ مشینیں لگی ہوتی ہیں آٹومیٹک، آپ اس میں اپنا پانی کا اس کے اوپر فکس انہوں نے سسٹم کیا ہوا ہے، آپ اس میں پانی ڈالیں، اس میں اپنے کپڑے ڈالیں، اپنا سرف ڈالیں، بلکہ کئی مشینوں میں تو صرف کپڑے ڈال دیں، سرف ڈال دیں، وہ خود ہی مشین پانی وغیرہ لیتی رہتی ہے، خود ہی دھوتی ہے، خود ہی نچوڑ کے آپ کو سپن کر کے کپڑے دے دیتی ہے۔ تو یہ مشینیں وہاں پر موجود ہیں ہر ہوٹل کی چھت کے اوپر، اکثر حاجیوں کو اس کا نہیں پتہ ہوتا، آپ وہاں کپڑے دھو سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن چونٹیاں ضرور ساتھ لے کر جائیں۔ روزمرہ کی میڈیسن، اپنی جسم درد، گلا خراب، بخار کی میڈیسن اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں۔ مساج آئل، سرسوں کا تیل، یہ ضرور ساتھ لے کر جائیں۔ ریشز کریم، کئی حاجیوں کے جب وہ طواف کرتے ہیں، ظاہری بات ہے بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے، عام روٹین لائف میں ہم اتنا نہیں چلتے، تو وہاں پر بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے، صفا مروا کی صحیح کرنی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، ہوٹل سے حرم تک آنا ہے، پھر جانا ہے، تو یہ کافی حاجی کو چلنا پڑتا ہے، تو انڈر لیگ ریشز ہو جاتی ہیں کئی حاجیوں کے، تو اپنے ساتھ ریشز کی کریم اچھے والی یہ ضرور لے کر جائیں۔ ویزلین لوشن لازمی لے کر جائیں، مکہ پاک کا موسم جو ہے وہ گرم خشک ہے، خشکی بہت زیادہ ہے وہاں پر، تو اس لیے اپنے ساتھ ویزلین ضرور لے کر جائیں۔ پاؤں کی صفائی کے لیے جھاما یہ ضرور لے کر جائیں، پاکی ریزر جسم کی صفائی کے لیے، اگر آپ ماہر ہیں اور بار بار عمرے کرتے ہیں اور بار بار عمرے پہ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ آپ ریزر، اچھی کمپنی کا ریزر ساتھ لے کر جائیں، آپ اپنی ٹنڈ حلق خود بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیل کٹر، کنگا، شیشہ، کینچی، سرما، یہ چیزیں اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں۔ اب حاجی کو جب یہ چیزیں بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں چھری بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں، پلیٹ، چمچ، چھری اپنے ساتھ لے کر جائیں، تو حاجی کہتا ہے کہ جہاز میں تو یہ چیزیں جانے نہیں دیں گے، تو حاجی صاحب یہ چیزیں آپ نے بڑے بیگ میں رکھنی ہیں، ہینڈ کیری میں جو میں نے آپ کو پہلے سامان بتایا صرف وہی سامان رکھنا ہے، اس کے علاوہ ہینڈ کیری میں کوئی سامان نہیں رکھنا۔ ایئر بڈ اور ٹوتھ پکس اور بیگ کا وزن کرنے کے لیے اسکیل، ڈیجیٹل اسکیل، یہ لازمی اپنے ساتھ لے کر جائیں، ورنہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، حاجی کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ میں کتنا وزن لے کر جا رہا ہوں، کتنا وزن لے کر آ رہا ہوں۔ ایک اور اہم بات، اپنے ساتھ یہاں سے جاتے ہوئے کھجوروں کی گنجائش رکھ کر وزن لے کر جائیں، کہ میں نے جب وہاں سے واپس آنا ہے تو میں نے کھجوریں بھی لانی ہیں، کچھ چاکلیٹ بھی لانی ہے، کچھ اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں وہاں سے لے کر آنی ہیں، ان کے وزن کی گنجائش اپنے سامان میں رکھیں۔ پرماننٹ مارکر، کالا مارکر، نیلا مارکر، موٹا مارکر ضرور لے کر جائیں، اپنے بیگ پر ہر چیز پر اپنا نام، اپنا پاکستان کا نمبر، وہ نمبر جو پاکستان میں چل رہا ہے، آپ کا نمبر تو وہاں بند ہو جائے گا، آپ کے بھائی کا، بیٹے کا، وہ نمبر جو گھر میں چل رہا ہے پاکستان میں، وہ نمبر ہر بیگ پر ضرور لکھیں۔ سلوشن ٹیپ، یلو ٹیپ لازمی لے کر جائیں۔ ایک اور اہم بات، اگر آپ چائے پینے کے شوقین ہیں تو اپنے ساتھ الیکٹرک کیٹل، ٹی بیگ، پلاسٹک کے کپ، گلاس، یہ چیزیں، خشک دودھ، یہ ضرورت سے زیادہ ضرور 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 لے کر جائیں۔ چائے وہاں پر اب 2.5-3 ریال کی چائے ہو گئی ہے، تو اگر سب سے بہتر ہے کہ آپ خود چائے بنائیں، خود پئیں، اس میں آسانی ہے۔ ٹماٹو کیچپ، مایونیز، اچار وغیرہ، وہاں کے کھانے جو ہیں وہ ذرا پھیکے ہیں، سادہ ہیں، تو اپنے ساتھ یہ اپنے مایونیز وغیرہ، بسکٹ، کیک رس، نمکو، چپس، یہ لازمی ساتھ لے کر جائیں۔
کوئی مہمان آ جاتا ہے آپ کے کمرے میں اور حاجی ہیں تو ان کو بھی آپ یہ صدقہ دے سکتے ہیں، ان کو بھی مہمان نوازی کر سکتے ہیں، یہ بہترین نیکی ہے۔ ایک اور اہم بات، پاسپورٹ، ٹکٹ، ویزا، ہوٹل واچر، ان کی کاپیاں اضافی لے کر جائیں۔ 4-5 کاپیاں ویزے کی ہوں، ٹکٹ کی ہوں، پاسپورٹ کی ہوں، اور جو ہوٹل واچر ہے نا یہ تو 8-9 کاپیاں اس کی ہوں۔ یہ ہر جگہ پر ہوٹل واچر آپ سے مانگیں گے، بس والے، ہوٹل والے، ہر جگہ پر یہ ہوٹل واچر آپ سے مانگا جائے گا۔ پاکستانی ایڈریس اور فون نمبر یہ ایک ورقے پہ لکھ کے ہر بیگ میں یہ لازمی رکھیں، اپنی جیب میں بھی ضرور رکھیں۔ یہ کچھ ضروری سامان تھا جو اپنے تجربے کی بنیاد پر ہم نے آپ سے عرض کیا۔ آپ ان میں چیزیں ایڈ بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ موسم کے لحاظ سے اپنے ساتھ کوٹ، باسکٹ وغیرہ، تو یہ چیزیں ایڈ بھی کر سکتے ہیں موسم کے لحاظ سے، لیکن کم از کم 6-7 سوٹ آپ کے ہوں تو آپ کو آسانی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کا سفر نصیب کرے، آمین بجاہ النبی الکریم۔